السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ کسی انسان کا آپ سے دل کیوں بھر جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جب پرسنل کاؤنسلنگ کے لیے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو ان کا یہی کویسچن ہوتا ہے کہ سامنے والا انسان ہمیں کہتا ہے کہ اب میں نے مزید اس ریلیشن شپ کو آگے کنٹینیو نہیں کرنا، بلکہ میرا آپ سے دل بھر گیا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کا سلیوشن کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی انسان کا آپ سے دور ہو جانا یا کسی بھی انسان کا آپ سے دل بھر جانا، اس میں سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے۔ میں اگر آپ کو اس کی ایک سادہ سی ایگزامپل دوں تو ایک اگر گلاس ہے پانی کا، خالی گلاس، آپ اس میں پانی ڈالنا شروع کر دیں، پانی ڈالیں گے تو وہ کچھ ٹائم بعد وہ گلاس جو ہے فل ہو جائے گا۔ اب اگر آپ مزید اس میں اگر پانی ڈالیں گے تو وہ پانی سارا نیچے گرنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ اب اگر اس گلاس میں اگر آپ کو پانی رکھنا ہے تو کچھ پانی آپ کو اس میں سے نکالنا پڑے گا تاکہ مزید پانی کی گنجائش بن سکے۔ تو آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سامنے والے انسان کو گنجائش نہیں دیتے، سپیس نہیں دیتے، مسلسل ٹائم دیتے رہتے ہیں، مسلسل اویلیبل رہتے ہیں، جس کی وجہ سے سامنے والا انسان اریٹیٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک مین ریزن تھی جس وجہ سے وہ انسان اس طرح سے آپ کے ساتھ بیہیو کرتا ہے۔ اب اس کا سلیوشن کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ کم از کم 2 ماہ کے لیے سکرین سے بالکل غائب ہو جائیں، کیونکہ جو فاصلے ہوتے ہیں یہ محبت کو بڑھا دیتے ہیں۔ جب آپ کسی انسان سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر آٹومیٹیکلی اس کے دل میں آپ کی اٹریکشن وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جب آپ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آل ٹائم کے لیے اس انسان کو اویلیبل ہو جاتے ہیں تو آپ کی جو ریسپیکٹ ہوتی ہے اس کی زندگی میں، یا جو آپ کی ایک ویلیو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو کچھ ٹائم کے لیے آپ تھوڑا سا سپیس اختیار کر لیں، یہ آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے۔ سیکنڈ کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے فرینڈز بنانے ہیں۔ یہ جو آپ نے اس انسان کے ساتھ ریلیشن شپ میں آ کر جو اپنے فرینڈز کو اگنور کیا ہے نا، وہ دوبارہ سے آپ نے اپنے فرینڈز کے ساتھ کانٹیکٹ وہ بحال کرنے ہیں۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ فرینڈز اس طرح نہیں ہے کہ میل اس کی فرینڈز ہو فیمیل یا فیمیل کا میل، تو میل کی میل کے ساتھ فرینڈشپ ہونی چاہیے، فیمیلز کی فیمیل کے ساتھ فرینڈشپ ہونی چاہیے۔ تو دوبارہ سے اپنے کانٹیکٹ جو ہے ان کو بحال کریں، دوبارہ سے اپنے ریلیشن شپ کو کنٹینیو کریں۔ اب اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آدمی مل کر بڑا چل ہو جاتا ہے، بڑا ہیپی ہو جاتا ہے۔ تو جو انسان اپنی لائف میں ہیپی ہوتا ہے، جو انسان اپنی لائف میں خوش ہوتا ہے، تو پھر ہر انسان اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ لیکن جو بندہ سیڈ رہتا ہے تو پھر لوگ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اپنے فرینڈ ان کے ساتھ دوبارہ کانٹیکٹ بحال کرنا ہے اور ہیپی رہنا ہے۔ تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آج کے بعد آپ نے اپنی لائف کے گولز بنانے ہیں، اپنے ٹارگٹس بنانے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کا مقصد وہ ڈیفائن کرنا ہے، اپنی زندگی کا پرپس ڈیفائن کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کے مطابق سکلز کو انہینس کرنا ہے۔ اور جو آج کے ٹائم میں جن سکلز کی ضرورت ہے وہ سکلز آپ نے لرن کرنی ہے اور پھر ان کے اوپر پراپر ان کو پالش کرنا ہے۔ وہاں پر آپ نے اپنے آپ کو سکسیسفل بنانا ہے، اس فیلڈ میں آپ نے اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے۔ یاد رکھیں جو انسان زندگی میں آگے گرو کر رہا ہوتا ہے، جو نیا کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اس انسان سے بہتر ہے جو کہ جس کی زندگی بالکل سٹک پڑی ہوئی ہے۔ وہ ایک مفہوم حدیث بھی ہے کہ وہ انسان خسارے میں ہے جس کا آج کا دن اس کے کل سے بہتر نہیں ہے۔ کہ جو دن ایک آپ کی زندگی کا پچھلا گزر چکا ہے اور آج کا دن اگر اس میں سے آپ کا بہتر نہیں ہے، آپ نے کچھ نیا نہیں سیکھا، کچھ نیا نہیں کیا، تو وہ انسان خسارے میں ہے۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، اپنی سکلز کو انہینس کرنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ لوگ 2 ہی لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ایک تو وہ جو بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو کامیاب ہوتے ہیں۔ تو آج کے بعد اپنے ریلیشن شپ کی
ایک تو آپ نے باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے کہ کس انسان کے ساتھ کتنی بات چیت کرنی ہے، کتنی شیئرنگ کرنی ہے۔ ریلیشن شپ میں باؤنڈریز کا ہونا موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے۔ جب آپ کسی ریلیشن شپ میں باؤنڈریز سیٹ نہیں کرتے تو وہ پھر آپ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں، جب سامنے والا انسان وہ آپ سے بہت زیادہ امیدیں پالنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اس کے معیار پر پورا نہیں اترتے، تو وہ ریلیشن شپ ایٹ دی اینڈ وہ بریک اپ ہو جاتا ہے، یا وہ ریلیشن شپ پہ کھوکھلا پن بن جاتا ہے، کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اور لاسٹ میں ایک بات کہ ہر انسان کی زندگی میں بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں، وہ اس کی زندگی میں بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان کی زندگی میں کوئی چیلنج نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو وہ آپ نے اپنے چہرے کے اوپر نہیں سجانی، بلکہ اس کے سلوشن کی طرف جانا ہے، اس کے حل کی طرف جانا ہے، اس کو حل کرنا ہے، نہ کہ آپ اپنی پریشانی کا، اپنی پرابلم کا اشتہار لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھریں۔ تو جو بھی پرابلم ہے آپ اس کے حل کے اوپر فوکس کریں، اور جتنی مرضی پرابلم ہو ان کو آپ نے چہرے کے اوپر نہیں لانا، لوگوں کو اس طرح سے محسوس کروانا ہے کہ آپ زندگی میں بہت زیادہ ہیپی ہیں۔ اور ریئلٹی بھی ایسی ہونی چاہیے، کسی بھی انسان کی زندگی پرابلم سے، چیلنجز سے پاک نہیں ہے۔ سو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو۔